اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آپ کو اچانک پیسوں کی ضرورت ہو، یہ دولت والی صورت نماز ظہر کے بعد ایک بار پڑھ لو۔ یہ وظیفہ صرف ایک ہی دن کرنا ہے، یقین مانو ایک ہی دن میں پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، میرا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ خود کہیں گے کہ بس میرے اللہ، میں رج گیا ہوں، میں بہت غریب تھا۔ پھر ایک بزرگ نے مجھے بتایا کہ قرآن پاک کی یہ ایک سورت اس طریقے سے پڑھ لو اور اپنی جھولی پر پھونک مار دو، عمل کرنے کی دیر ہے۔ غیب سے آواز آئی کہ اپنا حصہ لے جاؤ، 7 دن میں 200 کروڑ بھی مانگو تو مل جاتا ہے۔ آج ایک خاص وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میرے کافی دوست احباب، قابل احترام میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، انہوں نے کافی دفعہ کہا ہے کہ کوئی ایسا وظیفہ ہو قرآنی جس سے ہمارے گھروں کے اندر رزق کی کمی ہے وہ دور ہو جائے۔ تو ایک ایسا وظیفہ ہے کہ کافی لوگوں نے کیا ہے جو انتہائی غریب تھے، تو جب انہوں نے اس وظیفے کو کیا، اللہ نے ان پر اتنا کرم کیا ہے کہ آج ان کے گھروں میں غربت کا نام و نشان نہیں ہے، غربت کا نام و نشان ختم ہو چکا ہے۔ یہ طریقہ بہت سادہ سا ہے جو آپ کو بتانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے صدقے دل کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے اور کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو اگر کر لیتے ہیں، آپ کے گھر کے اندر پیسے کی کمی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، کیونکہ اللہ نے انسان کے لیے ایسے ایسے طریقے دیے ہیں۔ قرآن میرے رب نے اسی لیے نازل کیا ہے، میرے رب نے اپنے بندے کے لیے دیا ہے۔ جب بھی مشکل میں ہو، جب بھی کوئی پریشانی ہو، دکھ تکلیف ہو، پیسے کی کمی ہو، تو اپنے رب سے رجوع کریں، اپنے اللہ سے رجوع کریں، جو آپ کا خالق ہے، مالک ہے، جس نے اس کائنات کو بنایا، اس نے اپنے پیارے بندے کو بنایا۔ اللہ نے 18,000 مخلوقات کو بنایا ہے، لیکن اس ساری مخلوقات میں سے جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان میں سے سب سے اعلیٰ اور افضل جو مقام ہے وہ بندے کا ہے، یہ اس انسان کا ہے۔ اس بندے سے اللہ کو بڑی محبت ہے، اس لیے اللہ نے قرآن بھیجا ہے، اور اللہ نے جب بھی کسی چیز کو بنایا تو کن فایا کون کہا، ہو جا ہو جاتا ہے۔ زمین بنائی، کن ہو جا ہو گئی، آسمان بنائے، کن ہو جا بن گئے۔ تو اس طریقے سے اللہ نے ساری مخلوقات کو کن فایا کن کی صفت سے بنایا ہے، لیکن انسان ایک واحد مخلوق ہے جس کو اللہ نے بڑی چاہت سے بنایا ہے، بڑے لگاؤ سے بنایا ہے۔ اللہ کو اپنے بندے سے بڑی محبت ہے، اسی لیے قرآن پاک میں قسمیں کھائیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، یعنی اتنی بڑی اللہ پاک نے قسمیں کھا کے اس کے بعد یہ فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین تخلیق کیا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے اپنے بندے کی ہدایت کے لیے قرآن پاک بھیجا ہے کہ میرے بندے کو کسی بھی وقت کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو میرے ساتھ رابطہ کریں، میرے ساتھ رجوع کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے بات کروں تب میں نماز پڑھتا ہوں، لیکن جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک تم میں سے افضل شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم قرآن پڑھو، اس لیے کہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ قرآن پڑھو کیونکہ قیامت کے دن وہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفیع کے طور پر آئے گا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب تک مسلمانوں نے
قرآن و حدیث کو مقدم رکھا اور اس پر عمل پیرا رہے تو وہ دنیا میں غالب اور سر بلند رہے۔ تلاوت قرآن کی فضیلت و اہمیت۔ قرآن مجید اللہ کی سچی کتاب ہے۔ یہ اللہ کا پیغام اپنے بندوں کے نام ہے۔ اس سے ایمان بڑھتا ہے اور دلوں کے زنگ اترتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا کلام اس کی طرح آخری کتاب اور اس کا ایک معجزہ ہے۔ یہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب ہے۔ تو آج میرے بھائیوں، دیکھ لو ہمارے گھروں میں قرآن پاک صرف اونچے ستونوں میں رکھا ہوا ہے، صرف الماریوں میں بند کپڑوں میں غلافوں میں لپیٹ کے رکھا ہوا ہے۔ قرآن کریم کی جو باتیں ہیں ان پر عمل کریں، جو اللہ نے احکامات دیے ہیں ان پہ آپ عمل کریں۔ اللہ نے جو قرآن پاک میں واضح فرمایا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ آپ کو اللہ سے دور رکھے گا، آپ کو قرآن سے دور رکھے گا، آپ کے ذہن میں ایسی ایسی باتیں لے کر آئے گا، آپ کا ایمان خراب کرے گا، وہ خود بھی دنیا میں اور آخرت میں ذلیل و خوار ہوگا، اور اسی طریقے سے وہ ذلیل و خوار ہو کے جہنم کے گڑھوں میں گر جائے گا۔ تو جس بندے نے اللہ کے قرآن سے محبت کی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے محبت کی، وہ کبھی بھوکا نہیں رہتا، اس کو کبھی مشکل نہیں آتی۔ تو جو اللہ سے رجوع کرتا ہے، اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ جنگ بدر میں 313 مسلمان تھے، کافروں کی تعداد ہزاروں میں تھی، اور ان کے پاس اس دور کے جنگی ہتھیار بھی تھے، اور مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی۔ جب میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو انہوں نے اللہ سے رجوع کیا، اللہ سے دعا مانگی، فرمایا اے میرے اللہ، یہ مٹھی بھر میرے صحابہ ہیں، یہ آپ کے ماننے والے ہیں، ان کو لے کے میں تیری راہ میں نکلا ہوں، اگر آج یہ ختم ہو گئے تو آپ کا نام و نشان لینے والا کوئی نہیں بچے گا، تو اے اللہ تو ہماری مدد فرما۔ اللہ نے غیب سے مدد کی۔ جب جنگ شروع ہوئی تو اللہ نے اوپر سے آسمانوں سے فرشتوں کا لشکر بھیج دیا۔ یہ ایمان کی طاقت ہے، یہ یقین کی طاقت ہے، اور سب سے زیادہ جو ایمان ہے، وہ سب سے زیادہ جو یقین ہے، وہ میرے نبی کا تھا، اور میرے اللہ نے ہی میرے نبی کو کبھی بھی مشکل میں اکیلا نہیں چھوڑا۔ تو محترم ناظرین، جس بندے نے بھی کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، یہ قرآن بڑی ایک طاقت کا نام ہے۔ میرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ بھی ایک طاقت کا نام ہے۔ میرا رب جو پوری کائنات کے اندر ساری طاقتیں رکھتا ہے، سب کچھ اسی کے پاس ہے، اس کے سامنے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ پیسہ کم ہے، پیسہ نہیں ملے گا، صرف یقین ہونا چاہیے۔ اللہ پر یقین رکھتے ہوئے آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ باتیں تو بہت لمبی ہو جائیں گی، وظیفے کا طریقہ کار آپ سمجھ لیں۔ آپ ظہر کی نماز کے بعد اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے پاک صاف ہو کر باوضو ہو کر بیٹھ جانا ہے، اپنی جھولی آپ نے پھیلا لینی ہے۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پڑھ لینی ہے، 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس سے پڑھنے سے کیا ہوگا کہ شیطان دور ہو جائے گا، وسوسے سے آپ بچ جاؤ گے، کوئی ذہنی انتشار پیدا نہیں ہوگا، مکمل طور پر اللہ کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ بات ہوگی۔ یہ عمل عورتیں بھی کر سکتی ہیں، مرد بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک کا ہدیہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر پیش کرنا ہے۔ برکت کے لیے ایک دفعہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک
अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आप दरूद इब्राहिमी पढ़ लें या छोटे से छोटा दरूद पढ़ेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इसकी आपने तादाद ज़्यादा कर लेनी है। दरूद पाक में जितने अल्फाज ज़्यादा होंगे इस दरूद पाक की इतनी बरकत ज़्यादा हो जाएंगी, इसके फ़ज़ाइल इतने ज़्यादा हो जाएंगे। इसके बाद आपने सिर्फ 11 मरतबा सूरह कौसर को पढ़ लेना है। इन्ना आतोइना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। तो ये सूरत भी आपको खुश करने वाली है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने नबी का सही उम्मती बनना पड़ेगा, सही यकसुई के साथ अमल करना पड़ेगा, यकीन और पुख्तगी के साथ आपको रहना पड़ेगा। जो मेरे नबी के अहकामात हैं इन पर चलना पड़ेगा। मेरे नबी ने जैसे कारोबार किया था वैसे कारोबार करना पड़ेगा। मेरे नबी ने जैसे ज़िंदगी गुजारी थी वैसी ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। फिर ही आप इस वजीफ़े पे पूरा उतरते हैं। फिर ही ये सूरह मुबारका आपको, आपके दिल को खुश कर देगी। अगर आपका ईमान कमज़ोर है, आपको ये लगता है कि पता नहीं इस अमल से मेरा काम बनेगा कि नहीं बनेगा, तो फिर कभी भी आपका काम नहीं बन सकता। आपको मुकम्मल यकीन के साथ कुरान पाक की ये मुकम्मल यकीन रखकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर पूरा यकीन रख के आपको ये अमल करना पड़ेगा। फिर ही आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। आपने सूरह कौसर को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है और इसके बाद आपने मेरे अल्लाह का बहुत ही बाबरकत नाम है, ये मेरे रब का नाम है, ऐसा नाम है जो बंदा इसमें डूब जाता है, इस नाम का जो बंदा है आमिल बन जाता है। अल्लाह पाक इस बंदे को गनी कर देते हैं, क्योंकि या गनीयों ये अल्लाह पाक की सिफ्त है। अल्लाह पाक इस बंदे को इतना अता करते हैं कि इसकी झोलियाँ कभी खाली नहीं रहती। आप इस अमल को करना चाहते हैं तो वीडियो को मुकम्मल देख लें और वीडियो को लाइक करें। आपने 101 मरतबा पढ़ लेना है। आपने डूबकर आंखें बंद करके पढ़ना शुरू कर देना है और इसके बाद सूरह फातिहा को एक बार पढ़ लेना है और आखिर में फिर 3 बार आपने दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। दुरूद शरीफ आपने पढ़ के अपनी जो खाली झोली है इसके ऊपर आपने फूंक मार लेनी है। जब आप सही तरीके से वजीफ़ा करेंगे, पूरे वसौक के साथ करेंगे तो पैसों का कोई मसला नहीं होगा। मेरा रब आपको इतना अता करेगा, इतना अता करेगा, आप खुद कहेंगे कि बस मेरे अल्लाह मैं रज गया हूँ। तो मोहतरम नाजरीन, ये तो कुछ भी नहीं है। मेरा रब वो है जो पूरी कायनात का खालिक है, मालिक है, राज़िक है। तो आज का जो वजीफ़ा है इसको तोहफ़ा समझ के आपने कबूल करना है और इसको इसी तरतीब के साथ करना है। आपने इसके बाद अल्लाह पाक से गिड़गिड़ा कर दुआ मांग लेनी है कि या अल्लाह तू गनी है, देने वाली ज़ात तेरी है, मेरी खाली झोली है, मैं तेरे सामने ही फैलाता हूँ, मैं किसी और का मोहताज नहीं, सिर्फ तेरा मोहताज हूँ। तू वहदहू ला शरीक है, तू देने वाला है, मैं मांगता हूँ ऐ मेरे अल्लाह मुझे इतना अता कर दे कि मुझे किसी गैर के पास जाने की ज़रूरत न पड़े। देने वाली ज़ात तू है, जब तू इनकार कर देगा तो मैं ज़लीलो ख्वार हो जाऊँगा। आपको अच्छे तरीके से मांगने का तरीका आना चाहिए। आपने अच्छे तरीके से अल्लाह पाक से दुआ मांग लेनी है और कोई भी वजीफ़ा नमाज के बगैर मुकम्मल नहीं होता। आपने 5 वक़्त की नमाज भी लाजमी अदा करनी है। अल्लाह की राह में कुछ ना कुछ सदका खैरात लाजमी करना है। सबसे गुजारिश है कि अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट में लाजमी टाइप करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।